السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ذکریہ، آپ دیکھ رہے ہیں بولتا گلگت۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے، سابق چیئرمین رہ چکے ہیں سی ایم ٹاسک فورس اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ساجد میر صاحب۔ اور آج سب سے پہلے تو میں السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس چینل بولتا گلگت میں، اور بہت بہت شکریہ آپ نے جو ہے وقت نکال کے مجھے وقت دیا۔ جی، میں مشکور ہوں آپ کا بولتا گلگت چینل کا کہ آپ نے میرے ویوز لیے۔ جی، تو ساجد میر صاحب، آپ سے کچھ چند سوالات آپ سے ہم پوچھیں گے کہ گلگت بلتستان میں جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، جو ہماری یوتھ ہے، ٹھیک ہے، مطلب جو ڈگری حاصل کرنے کے بعد یہ گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی نوکری، ان کو کوئی ایسا ریسورسز ان کو نہیں مل رہے ہوتے جس وجہ سے جو آگے یہ ڈیولپ کرے اپنی جو ایبلٹی ہے ان کو انہانس کرے۔ تو ہمارے گلگت بلتستان بلکہ ملک کے اندر کون کون سے ایسے ریسورسز ہیں، اور ینگ یوتھ کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے، اور سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت بڑا فیکٹر ہے جو بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ نہیں ہے۔ اور جب کیریئر چوائس کرنی پڑتی ہے، اسٹوڈنٹس جب کرتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انہیں کس ایپٹیٹیوڈ پہ جانا ہے یا ان کی اسکلس کس میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ تو یا تو والدین کی چوائس پہ وہ کوئی ڈسپلن لیتے ہیں، ڈگری پروگرام کرتے ہیں، یا پھر گلی محلے میں مشورے کرتے ہیں، رشتہ داروں سے مشورے کرتے ہیں، یا پھر دوستوں کی مشورے پہ جاتے ہیں۔ پراپر جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے یا جو گائیڈنس ہوتی ہے وہاں پہ نہیں جاتے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ کم سے کم ہم جو مڈل سٹیج ہے جہاں پہ 7-8 سے ہم یہ کیریئر کاؤنسلنگ کا پروگرام سٹارٹ کریں، تاکہ میٹرک ایف ایس سی وہ اسی حساب سے اپنا جو انہوں نے جس پروفیشنل فیلڈ میں جانا ہے اس کو وہ اڈاپٹ کریں۔ نمبر 1 چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ آتی ہے کہ آپ ڈگری پروگرام کرتے ہیں، چاہے پاکستان کے کسی بھی حصے سے کرتے ہیں، کراچی یونیورسٹی سے کرتے ہیں یا باقی جگہوں سے کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ کی ڈگری میں ریسرچ کا فیکٹر کتنا ہے، آخر میں جو آپ کی تھیسس وغیرہ ہوتے ہیں آپ نے کیا کٹ پیسٹ کیے ہیں یا پراپرلی اس پہ ریسرچ ورک آپ نے کیا ہے، اور جس ادارے سے آپ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کی کانفیڈنس بلڈنگ کتنی ہوئی ہے، آپ کو کس طرح سکھایا گیا ہے کہ آپ کو جیسے انٹرویو کیسے دینا ہے، سی وی کیسے بنانی ہے، اور آپ نے اپنا کون سا پروفیشن آگے چوز کرنا ہے۔ اچھی یونیورسٹی جتنی بھی ہوتی ہیں وہ پراپر ایک گائیڈ کرتی ہیں، کوئی کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کے باقاعدہ ان کے پاس ایکسپرٹس موجود ہوتے ہیں۔ ایک یہ فیکٹر ہے۔ باقی جب ایک بچے یا بچی جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو فارغ ہو کے آتے ہیں، ڈگری کر کے آتے ہیں، تو ان کے پاس 2-3 ہی راستے ہوتے ہیں جس کے انہوں نے چوائس کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے گورنمنٹ جابس، دوسرا ان کے پاس جو اپرچونٹی ہوتی ہے وہ انٹرپرینیورشپ کی ہوتی ہے، اور تیسرا ان کے پاس جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ جیسے آرٹ ورک ہے یا اس طرح کی کوئی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، جس میں سنگنگ چیزیں ہوتی ہیں، جو باقی چیزیں ہوتی ہیں، مختلف فیلڈز ہوتی ہیں، اس میں وہ جا سکتے ہیں۔ اب گورنمنٹ جابس کا تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جہاں تک گلگت بلتستان کی آپ بات کریں تو پہلے سے جو آکیپائڈ ہیں، مطلب جو ایک تناسب جو ہمیں دیا گیا ہوا ہے اس سے وہ زیادہ لوگ اس کی گورنمنٹ جابس کے اوپر پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں، اور کیونکہ آبادی بہت زیادہ نہیں ہے اور ڈپارٹمنٹس بھی اتنے زیادہ نہیں ہیں، تو وہاں پہ جو ہمارا نوجوان ہے اس کی اسپیس بہت ہی کم رہ گئی ہے۔ ڈگری وغیرہ پڑھا لکھا ہے، کچھ کمپٹیٹیو ایگزامس وغیرہ کچھ آ سکتا ہے، اور یہاں پہ بدقسمتی سے جو نیپوٹزم کا کلچر ہے یا سفارش کلچر ہے یا پولیٹیکل لوگ یا بیوروکریسی میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے بندوں کو ایڈجسٹ کروانے کے چکروں میں لگے ہوتے ہیں۔ جو ہی کوئی ویکینسی کریٹ ہوتی ہے تو اس میں فوراً ان کو ایڈجسٹ کرواتے ہیں، تھرو پراپر کوئی ٹیسٹنگ کا نظام نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے، کبھی ڈپارٹمنٹل ٹیسٹنگ پہ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ جو ایکٹ بار بار پاس ہو رہے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بہت سارے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے، وہاں پہ جو ہمارے فریش یوتھ ہے ان کے لیے روزگار کے دروازے بھی گورنمنٹ سیکٹر پہ بند ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ایکٹ کے تحت جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جو ابھی جو فال کرتے ہیں ان کو ریگولر کیا جائے اور فار ایور اس کو بند کیا جائے، اور کمپٹیٹیو ایک نظام قائم کیا جائے جس میں جو بھی نوجوان ہے وہ تھرو کمپٹیشن اس جابس وغیرہ میں آ جائے۔ اور باقی جو انٹرپرینیورشپ کے مواقع ہیں تو وہ گلگت بلتستان میں بہت کم ہے، کیونکہ یہاں پہ انڈسٹری ویسے بھی نہیں ہے، اور انٹرپرینیورشپ کو یہاں پہ بدقسمتی سے کنٹریکٹر کی فارم میں لیا جاتا ہے، لیکن انٹرپرینیورشپ تو وہ ہوتا ہے جو ایک
सेटअप बनाता है, प्रॉपर उसका एक ऑफिस होता है और वो रिस्क भी लेता है, उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं और ग्रेजुअली वो ग्रो करता है और बड़ी एक एंटरप्रेन्योरशिप फर्म पे जाता है. क्योंकि 90s में मैं चाइना की अक्सर मिसाल देता रहता हूँ, मैं यहाँ पे भी चाइना की मिसाल दूंगा. जब चाइना माशी तौर पर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था तो चाइना ने एक मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया एंटरप्रेन्योरशिप का. 8 लोगों को किसी मोहल्ले में, किसी एरिया में 8 लोगों को मिला के एक फर्म बनाई उन्होंने. उनको एक लोन टाइप का उन्होंने दे दिया, फाइनेंसिंग की, और उनको कहा कि आप ये एंटरप्रेन्योरशिप फर्म चलाएं. तो करते करते वो रेशो अभी पहुंच गई है तकरीबन 40 मिलियन एंटरप्रेन्योरशिप फर्म्स हैं, जो तकरीबन चाइना की जो GDP है और उसका 35% वो उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है सर, एक और मतलब जो सवाल गर्दिश कर रही है हमारे माशरे में, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि काफ़ी लोगों का ये परसेप्शन होता है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो कहते हैं कि मेरिट बेस पे जो है ना टेस्ट नहीं लिए जाते हैं और मेरिट बेस पे सिलेक्शन नहीं होती है, और या उनकी गलती है, डिपार्टमेंट्स की गलती है, या नौजवान नस्ल की अपनी मतलब इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि वो टेस्ट को पास कर सकें? नहीं, नौजवानों की गलती नहीं है. ये नेपोटिज्म जिस तरह मैंने बताया, या पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस होती है, जिस तरह हर गवर्नमेंट अपना एक समझती है, पॉलिटिकल लोग समझते हैं कि इसमें हमारा हक है, शेयर है, हम नहीं लगाना है, तो ये बहुत बड़ी गंदी रवायत है. और पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो भी हैं उनको चाहिए कि जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाएं. देखें, नौजवान जब तक हुनरमंद नहीं होगा, कहीं पे इंटर्नशिप नहीं करेगा, कहीं पे काम नहीं करेगा, उसको अपनी डिग्री की जो फर्दर तो आप प्रैक्टिकल हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस जो हम कहते हैं वो जब तक नहीं होगा तो वो जाहिर है वो एक्सेल नहीं कर सकता है. और उसके लिए एक फोरम होना चाहिए जहाँ पे वो टेस्ट किस तरह अपीयर होते हैं, कैसे टेस्ट में अपीयर होना है, कैसे आपने इंटरव्यू देना है. तो वो आपकी जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है, ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है, जहाँ मर्जी उसमें जाना है, उसके लिए एक प्रॉपर ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होना चाहिए. और ये हमारी बदकिस्मती है कि इसमें मैं नौजवानों को इस हद तक मैं कसूरवार समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं. बिल्कुल ठीक है, उनको वो देख के चूज करना चाहिए कि किस पार्टी के साथ. पॉलिटिकल एफिलिएशन होना कोई बुरी बात नहीं है, होनी चाहिए. वफाक की जितनी पार्टियां उनके साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन होगा तो जाहिर है आप आगे तरक्की करेंगे, अच्छी हमें क़यादत मिलेगी. तो उनको उसको आगे उनका जो मंशूर है उसको देखना चाहिए कि उनके मंशूर में या एक लोकल नुमाइंदा है वो नौजवानों के लिए क्या चाहता है. क्या ये खुद ऑनेस्ट है? बिल्कुल. कल ये अगर सिलेक्ट होके आता है तो क्या अपने रिश्तेदारों को आगे तो नहीं करेगा, क्या पूरे एरिया का सोचेगा? बिल्कुल. तो ये इस हद तक मैं समझता हूँ कि नौजवानों का कसूर है. उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए और ब्लाइंडली ऐसे नजरियात और ऐसे नारों के पीछे भी नहीं जाना चाहिए जहाँ पे प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है. नौजवानों को सबको मिलना चाहिए, मेरिट की तरफ उनको जाना चाहिए. देखिए, अगर मेरिट में से अगर 100 में से 10 बंदे भी मेरिट पे अगर सिलेक्ट होते हैं तो ये उनकी मैं समझता हूँ कि कामयाबी होगी. और एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम की तरफ उनको जाना चाहिए, पीसफुल जाना चाहिए. उसके लिए आप कलम की ताकत भी है आपके पास और आपके पास खामोश प्रोटेस्ट भी है, आप उससे आप जा सकते हैं. तो मैं यही कहूँगा नौजवानों के लिए कि आपके पास विजन और राइट डायरेक्शन होना ज़रूरी है. बिल्कुल. तो नौजवानों के लिए एक अहम पैगाम था कि विजन और डायरेक्शन आप तमाम के लिए होना, आपकी एक मकसद होना ज़रूरी है. तो बहुत बहुत शुक्रिया साजिद मीर साहब, आपने एक बार फिर से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया. अपने होस्ट RJ मोहम्मद ज़िक्रिया को दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.